ہم سال ایوارڈ میں جو ہبا بخاری نے کیا پورے پاکستان کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد جو ہے پورے پاکستان میں ہبا بخاری کو وہ گالیاں پڑی، وہ گندی گندی باتیں اور کامنٹس جو ہے وہ ہبا بخاری کو، کتنے ہی ایکٹرز نے بھی ہبا بخاری کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کی، اور جتنے لوگ ہبا بخاری کی شرافت معصومیت کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنایا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، وہ تک شرمندہ ہو گئے، اور ہبا بخاری نے اپنے فینس کو سب کی نظروں میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندہ کیا۔ اور اس کے بعد ہبا بخاری کی ڈھٹائی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس نے اپنے فینس سے معافی بھی نہیں مانگی۔ مطلب یہ اپنے فینس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، جتنے بھی ان کے فینز ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، وہ یوٹیوب ہو، انسٹا ہو، اس کے علاوہ جو ہے اور جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوا ہے، یہ وہاں سے لاکھوں روپے جو ہے وہ منتھلی کماتے ہیں۔ یہ جو ان کے لاکھوں کروڑوں روپے کے جو ٹرپ ہوتے ہیں، یہ ہر سال ویکیشنز پہ جاتے ہیں، یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ مختلف پلیٹ فارم کی وجہ سے، یہ اپنے فینس کی وجہ سے ہی کماتے ہیں، اور فینس کی ان کی نظر میں یہ اوقات ہے کہ اپنی جوتی پہ رکھ کے جو ہے نا یہ ان کو لات مارتی ہیں۔ اتنے زیادہ جو ہے وہ ہبا کے فینس تھے، اور اگر کسی سوبر اور معصوم ایکٹریس کا ذکر کیا جاتا تھا کہ، اور جتنی بھی ایکٹریسیں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، جب ان کو ان کے بارے میں ویڈیوز بنائی جاتی تھی، ان کو ٹرول کیا جاتا تھا، تو ہبا کی مثالیں دی جاتی تھی کہ دیکھو وہ بھی پورے کپڑے پہن کر مشہور ہوئی ہے۔ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے والی ایکٹریسز اب جو ہے وہ پیچھے رہ گئیں، اور ہبا نے پریگننسی کی حالت میں جو بے حیائی ایوارڈ شو میں دکھائی، وہ سب لوگوں کو نظر آ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ہبا بخاری کا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کی ضلالت ہوئی ہے، جو اس کو گھٹیا باتیں، جو گھٹیا عمل انہوں نے کیا تھا، اس کے بدلے لوگوں نے یہی بولنا تھا۔ اور ان محترمہ کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ انہی لاکھوں فینس کی وجہ سے میں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں روپے کماتی ہوں، تو چلو میں اپنے فینس کا، میں نے دل توڑا، میں ان سے معافی مانگ لوں۔ لیکن ان محترمہ کو شرم نہیں آئی۔ تو جب یہ پکچر جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی تو ہبا کو بہت زیادہ گالیاں پڑی تھی، لیکن اب بہت بڑے بڑے جو رائٹرز ہیں، بہت بڑے بڑے جو ایکٹرز ہیں، وہ عریض احمد کو جو ہے وہ برا بھلا بول رہے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی جو ہے بے حیائی کرتی ہے، کوئی گندا کام کرتی ہے، کوئی گھٹیا عمل کر جاتی ہے، تو اس کے شوہر کو کس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے۔ عریض احمد جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اب سامنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ویڈیو بنائی تھی، انہوں نے فین سے جو ہے وہ معافی مانگی تھی، لیکن اب اس کی بھی لوگوں نے اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا، اور عریض کو اب جگہ جگہ جو ہے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کتنے کتنے بڑے جو رائٹرز ہیں، نیوز پیپرز تک میں اب تو یہ بات لکھی گئی ہے، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر عریض احمد کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ اس کی بیوی چلو میڈیا میں کام کرتی ہے، وہ یہ گھٹیا عمل کر گئی، لیکن عریض احمد جو ہے وہ کس طرح کا نیچ قسم کا شوہر تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو جو رومرز ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کی طرف سے اب یہ بات نکل کر آ رہی ہے کہ ہبا کی اور عریض کی آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے ایشو ہوا کہ عریض احمد جو ہے وہ ہبا کو طلاق دینے کے اوپر آ گئے تھے، لیکن جو فیملی ممبرس تھے انہوں نے بیچ میں آ کر ان کو روک دیا، کیونکہ ہبا جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اور جب تک پریگننسی ہے، جب تک جو ہے وہ ڈیورس نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی ہبا کا جو ہے وہ بچہ ہوگا، اس کے ان دونوں کے آپسی جو تعلقات ہیں، جو لوگوں کو یہ دکھاتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر مر جائیں گے، اور لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ، جب ہبا کی اصلیت بہت سے لوگ پہلے بھی جانتے تھے، اس کے اوپر ویڈیوز بنایا کرتے تھے۔ ابھی جو جانسا ڈرامہ چلا، اس کے اندر جو دانش کے ساتھ ہبا بخاری کے جو سین تھے، رومانٹک قسم کے جو سین تھے، وہ بہت ہی بیہودہ تھے۔ اس کے اوپر کتنے لوگوں نے جو ویڈیوز جب بنائی تو لوگوں نے کامنٹس یہ کیے کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، اس کا وہ مر جائے گی اپنے شوہر کے بغیر، یہ ہے وہ ہے سب کچھ۔ اب ان سب کے منہ پہ جو ہے ہبا نے اتنی زور کا تماچا لگایا، اور اب ان دونوں کے میاں بیوی کے آپسی جو تعلقات ہے، کیونکہ ہبا کی پکچر، ہبا کو تو جو سننے کو ملنا تھا وہ سننے کو مل گیا، لیکن عریض کو اب ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے باتیں سننی پڑیں گی۔ عریض کو ہر محفل میں جو ہے ذلیل کیا جائے گا، اور کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، باقاعدہ ان کی ضلالت کے اوپر اتنے بڑے آرٹیکل جو ہے وہ لوگ لکھ رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ایکٹرز نے ان کے بارے میں برا بھلا بولا ہے کہ یہ ساری غلطی جو ہے عریض احمد کی ہے۔ تو اس کے بعد عریض احمد اتنے زیادہ جو ہے وہ ڈسہارٹ ہو گئے کہ ہبا بخاری کے ساتھ ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ جھگڑا ہوا۔ جو ان کے آپسی جو ہے وہ دوست احباب ہیں، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ باہر نکالا اور بتایا کہ آپس میں ان دونوں کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا، کیونکہ اس کے اندر عریض احمد کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو ساتھ بھی نہیں گئے تھے۔ ہبا نے ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ وہ ہم اسٹائل ایوارڈ میں اس کنڈیشن کے اندر اپنے شوہر کو ساتھ لے کے جاتی، تو یہ عورت، اس طرح کی عورت کتنی بے حیا اور بے شرم ہوگی کہ جو پریگننسی کی حالت میں وہاں کیمرہ مینس کے ہاتھ تو پکڑتی رہی، لیکن اپنے شوہر کو ساتھ لے جانے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد جو عریض احمد کی اور ہبا کی کیا آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ان کی پکچرز تھی، جو ان کا ڈریس تھا، جس کی وجہ سے جو عریض احمد کو اتنی شرمندگی برداشت کرنی پڑی، تو جناب عریض احمد کی اور ہبا کی اب لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو چکا۔ وہ ان کو طلاق دینے والے تھے، لیکن بچے کی وجہ سے وہ رک گئے۔ تو اب اس بچہ ہونے کے بعد ان کے آپسی جو تعلقات ہیں وہ لگتا تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ عریض احمد کی یہ جو ضلالت ہے، یہ جو ہبا کی وجہ سے جو ضلالت ان کے نصیب میں آئی ہے، وہ تو اب ان کو ہر جگہ برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اب فینز اس چیز کو نہیں بھولیں گے۔ بہت سے لوگوں نے ہبا کو انفالو کر دیا ہے، ان کی جو لاکھوں کی جو ہے انکم آتی ہے مختلف ایپ سے، وہ اب بند ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کے شوہر کا ان کے ساتھ جو بھی جھگڑا ہوا، تو اس کے اوپر عریض احمد جو
ہے یقیناً اپنے حق پر ہوں گے اور ان کے اس بچے ہونے کے بعد جو ہے ان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں یا طلاق لے لیتے ہیں وہ تو اب ان کے بچے ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا, کیونکہ 2-3 مہینے کے اندر جو ہے وہ ہبا کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور اس کے بعد حقیقت جو ہے سب کے سامنے آ جائے گی. لیکن جو ہے وہ دونوں ہسبینڈ وائف کی اب آپس میں جھگڑا ہو چکا ہے اور جو ہے وہ ہبا اپنے والدین کے گھر جا چکی ہیں, عریض جو ہے وہ الگ اپنے پیرنٹس کے پاس رہ رہے ہیں. تو ان کا اب رشتہ جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے مقام پر ہے, لیکن صرف بچے کی وجہ سے عریض نے ان کو طلاق نہیں دی.